علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، سوداگر نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا، دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے میں بتا ہی چکا ہوں کہ بغداد پہنچ کر میں پہلے کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دن رات سیر تماشے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا، لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ میری طبیعت اس چین کی زندگی سے بھی اکتا گئی۔ پھر کیا تھا، ہر وقت یہی جی چاہتا کہ فوراً بوریا بستر باندھ کر سفر پر نکل کھڑا ہوں اور دنیا کی سیر کروں، نئے ملکوں میں جاؤں، نئے لوگوں سے ملوں۔ آخر مجھے یہ بات ستا رہی تھی کہ مجھے سفر پر جانا چاہیے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بہت سا اچھی قسم کا تجارتی سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر کے دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ وہاں اتفاق سے بندرگاہ میں ایک بالکل نیا اور خوبصورت جہاز کیل کانٹے سے لیس چلنے کے لیے اپنے بادبان تول رہا تھا۔ اس پر بہت سے سوداگر پہلے ہی سوار تھے۔ میں نے بھی اپنا سامان لدوا کر ان کے ساتھ ہی ہو لیا۔ میرے سوار ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور چل پڑا۔ ہوا موافق تھی، ہم دن رات سفر کرتے رہے اور بہت سے جزیروں اور بندرگاہوں سے ہمارا گزر ہوا، جہاں ہم نے خوب لین دین کیا اور نفع اٹھایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے قسمت کا کرنا کیا ہوا، ہمارا جہاز ایک ایسے جزیرے کے کنارے پر پہنچا جو دیکھنے میں بڑی بہار کا لیکن بالکل غیر آباد تھا۔ ہر طرف پھلوں کے درخت اور پھولوں سے بھری جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں اور پرندے چہچہا کر خدا کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ غرض کہ اس جزیرے کی تازگی اور سرسبزی دیکھ کر میری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ کپتان نے لنگر ڈال دیا اور ملاح، مسافر اور سوداگر جھٹ پٹ اترے اور جزیرے کی سیر سے دل بہلانے لگے اور تازہ میوے کھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہرے بھرے جنگل میں ٹہلتا ذرا دور نکل گیا۔ وہاں ایک ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں نرم نرم گھاس پر بیٹھ کر میں پھل کھانے لگا اور بہتا ہوا پانی پیا۔ سنسان جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی، میں گھاس پر ہی لیٹ گیا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی، نہ جانے میں کتنی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تنہائی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل ویران پڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر بہت دور نیلے سمندر پر ایک سفید سا نقطہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی افق کے پار چھپ گیا۔ جہاز مجھے جزیرے پر بے یار و مددگار چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جب جہاز روانہ ہونے لگا تو کسی کو میرا خیال تک نہ آیا۔ کسی نے بھی نہیں یہ سوچا کہ مسافر واپس آیا ہے کہ نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے بالے وہ وہاں سے چلے گئے۔ خود کو جزیرے پر اکیلا پا کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں ساحل پر پچھاڑے کھانے اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا کہ اب تم مارے گئے۔ پچھلے سفر میں تو کچھ بھلے مانس ایسے لوگ مل گئے تھے جو مجھے ویرانے سے نکال کر آبادی میں چھوڑ آئے تھے، لیکن اس اجاڑ جزیرے پر بھلا کون میری مدد کرے گا؟ میں بڑا ہی احمق ہوں۔ اچھا بھلا بغداد میں بیٹھا تھا، 100 طرح کے آرام میسر تھے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا سوجی کہ میں گھر بار چھوڑ کر سفر پر نکل آیا۔ پچھلی بار اتنی مشکل سے جان بچی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے سبق حاصل نہ کیا۔ اب پچھتانے سے بھی کیا ہو سکتا تھا؟ اس جزیرے پر ہی لگتا تھا کہ میں مر کھپ جاؤں گا اور جینے مرنے پر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ غرض بہت دیر تک میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ ساحل پر کب تک بیٹھا رہتا؟ اٹھ کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور آخر کہاں جاؤں۔ مجھے کسی پل بھی چین نہ تھا۔ یوں ہی پھرتے پھرتے مجھے خیال آیا کہ
کسی اونچے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنا تو چاہیے، شاید کوئی آبادی یا راستہ دکھائی دے۔ چنانچہ میں ایک بہت اونچے درخت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھتا رہا، مگر نیلے آسمان، نیلے سمندر، ہرے جزیرے اور ریتلے ساحل اور اڑتے پرندوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں اترنے ہی کو تھا کہ مجھے دور جزیرے کے بیچ میں کسی سفید چیز کی جھلک دکھائی دی۔ اتنی دور سے ٹھیک پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اسی طرح روانہ ہو گیا جدھر سے وہ سفیدی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ قریب پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گنبد زمین پر رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے گرد گھومنے لگا۔ میں نے اس کے اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ دیکھا۔ اس کی سطح اتنی ہموار اور چکنی تھی کہ اس پہ چڑھنا محال تھا۔ میں نے زمین پر نشان لگا کر گنبد کا گھیر ناپنے کی غرض سے اس کے گرد ایک چکر لگایا اور اس کا گھیر 50 قدم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس اجاڑ جگہ پر اتنا زبردست گنبد بنانے کو کس کی سوجی؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ اس میں نہ تو دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکا یک اندھیرا چھانے لگا، جیسے برسات میں سورج کے آگے گھٹا آ جانے سے دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک حد سے زیادہ لمبا چوڑا پرندہ ہوا میں منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پر اس قدر لمبے تھے کہ سورج ان کی آڑ میں آ گیا اور جزیرے پر اندھیرا چھانے لگا۔ اس دیوزاد پرندے کو دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کبھی اپنے لڑکپن میں بڑے بوڑھوں سے سنی تھی۔ سیاحوں کی کہانیوں میں بھی یہ بات سننے کو آئی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بغداد سے سمندروں دور باز جزیروں پر رخ نامی ایک ہیبت ناک پرندہ رہتا ہے۔ 2 ہاتھی پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس پرندے کے بچے سالم ہاتھی کھا جاتے ہوں اس کے قد و قامت اور پیروں کی لمبائی کا کیا کہنا۔ رخ کو دیکھتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ جسے میں گنبد سمجھ رہا تھا یہ دراصل رخ کا انڈا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخ نیچے اتر آیا اور انڈے پر بالکل اسی انداز میں بیٹھ گیا جیسے مرغی اپنے انڈے پر بیٹھتی ہے۔ انڈے پر بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ میں نے کہا، واہ اللہ میاں، تمہاری قدرت کی کس منہ سے تعریف کی جائے۔ ساری دنیا سوتی ہے، تم سدا جاگتے رہتے ہو۔ موقع اچھا تھا، میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے خوب بل دیے، یہاں تک کہ وہ رسی کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کا سر کس کر اپنی کمر سے اور دوسرا رخ کے ٹانگ سے باندھا اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ رخ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو انسانوں کی آبادی سے قریب ہو۔ اس ویرانے جزیرے میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ میں اس کی ٹانگ سے بندھا صبح کی راہ دیکھنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات کٹی اور مشرق میں صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ روشنی ہوتے ہی رخ انڈے پر سے اٹھا، زور سے چیخ ماری جس سے سارا جزیرہ دہل گیا اور پھر پر پھیلا کر اڑنے لگا۔ میں بھی اس کی ٹانگ سے بندھا اڑا جا رہا تھا۔ رخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ زمین ذرا سی نظر آنے لگی اور میں سمجھا کہ ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔ کچھ دیر اتنی بلندی پر اڑنے کے بعد اس نے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے پہنچ کر ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ میں جلدی سے پگڑی کھولی اور دبے پاؤں چلتا ہوا الگ ہو کر جا کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ میرے ہلکے سے چونچ بھی مجھے مار دیتا تو میں وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے اس کو میری موجودگی کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھپٹا مارا اور کوئی بڑی لمبی سی کالی چیز پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ رخ ایک زبردست اژدہے کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ رخ کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، دیکھا کہ میں ایک پتھریلی ڈھلوان پر کھڑا ہوں۔ میرے قدموں تلے ایک بہت ہی بڑی گہری اور لمبی وادی ہے جس میں سوائے پتھروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے سر پر ہر طرف دیوار کی طرح کے سیدھے پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اپنے آپ کو
کس طرح سے اس مصیبت سے بچاؤں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس آفت کی جگہ سے تو وہ جزیرہ ہی لاکھ گنا بہتر تھا۔ وہاں بھوکے پیاسے مرنے کا خطرہ تو نہ تھا۔ یہاں ان پہاڑوں پر اس کالے پتھروں کی وادی میں پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی پیڑ تک نہیں۔ آدمی تھک ہار کے گھڑی دو گھڑی اس کے سائے میں ہی سستا لے۔ یہاں سے جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ ان اونچے سیدھے پہاڑوں پر کون چڑھ سکتا ہے؟ پہلے اس جزیرے پر قید تھا، جتن کر کے وہاں سے چھوٹا تو یہاں پھنسا یہ قید پہلے سے بھی بدتر ہے۔ وہاں جنگلی میوے کھانے اور ندی کا پانی پینے کو تو مل جاتا تھا، اب اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ واہ علی قسمت! غرض اس طرح کی باتیں کرتا ہوا ڈلوان اتر کر وادی میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وادی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیروں سے بھری پڑی ہے۔ وہاں ہر قسم اور ہر سائز کے ہیرے موجود تھے، اور بعض تو اتنے نادر اور بے بہا تھے کہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ساری وادی دھوپ میں جگمگ کر رہی تھی، لیکن ان ہیروں کے ساتھ ہی وہاں اژدہے اور سانپ بھی بکثرت موجود تھے، اور ان کی شکلیں دیکھ کر اور پھنکار کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بعض اژدہے تو اتنے موٹے اور لمبے تھے جیسے تاش کے درخت کا تنا، اور اگر ہاتھی بھی ان کے ساتھ آ جاتا تو وہ ایک سانس میں نگل جاتے۔ میری جان ان سے اس طرح بچی کہ اس وقت وہ تیزی سے رینگ کر اپنے غاروں اور بلوں میں جا رہے تھے۔ دن کے وقت وہ رخوں کے ڈر سے چھپے رہتے تھے اور رات کے وقت باہر نکلتے تھے۔ اژدہوں کے ڈر سے میری بھوک پیاس اڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو میری جان ان سے کیسے بچے گی۔ کچھ دیر بعد بیکار پھرنے کے بعد میں نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں پر چھپ کے رات بسر کی جا سکے۔ شام کے وقت ایک الگ تھلگ سی جگہ پر مجھے ایک غار نظر آیا۔ اس کا دہانہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ میں نے اس میں داخل ہو کر دہانے کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے، اور اطمینان کی سانس لی۔ جب میری آنکھ اندھیرے سے مانوس ہوئی تو میں نے غار کو دیکھنا بھالنا چاہا۔ میں نے چند قدم ہی چلے تھے کہ غار میں پرلی طرف ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو اپنے انڈوں پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ باہر جاؤں تو خطرہ، اندر رہوں تو بھی خطرہ۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے بچانا منظور ہوا تو بچا لے گا۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ ڈرے ہوئے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے۔ صبح ہوتے ہی پتھر ہٹا کر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا، دوسری 2 راتوں سے سویا نہ تھا، تیسرا جان کے ڈر سے بے حال تھا۔ غرض ٹانگوں میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ بغیر کسی مقصد کے گرتا پڑتا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چٹانوں سے لڑکتا ہوا میرے سامنے آ گرا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذبح کی ہوئی اور کھال اتری ہوئی بھیڑ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور بھیڑ کس نے کس لیے نیچے پھینکی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے سوداگروں کی زبانی سنی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت دور ایک جزیرے پر ہیروں کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہے جو ہیروں سے اٹی پڑی ہے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے انسانوں کا اس وادی میں گزرنا ناممکن ہے۔ اگر بالفرض کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وادی میں رہنے والے اژدہوں سے جان نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ سوداگروں نے وادی سے ہیرا نکالنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب نکالی۔ وہ دن کے وقت بھیڑ ذبح کر کے کھال اتار کے پہاڑ سے نیچے وادی میں پھینک دیتے۔ جب وہ بھیڑ نیچے گرتی تو ہیرے نرم اور تر گوشت میں پھنس جاتے۔ دوپہر کو جب عقاب اور سیمرغ شکار کی تلاش میں نکلتے تو بھیڑیں اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے آتے۔ انہی گھونسلوں میں اترتا دیکھ کر سوداگر شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے۔ اس طرح وہ اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر بھیڑوں کو وہیں پر اور اڑ جاتے۔ ان کے جانے کے بعد سوداگر بھیڑ کے گوشت سے ہیرے چن کر ہنسی خوشی اپنی راہ لیتے۔
یہ بات یاد آتے ہی میں سمجھ گیا کہ بھیڑ یہاں پر کیوں پھینکی گئی ہے۔ فوراً ہی مجھے اس ڈراؤنی وادی سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے دوڑ بھاگ کر کے عمدہ عمدہ ہیرے اٹھائے اور جیبوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب جیبیں بھر گئیں تو میں نے ان کو آستینوں میں اکٹھا کر لیا۔ اس طرح سینکڑوں ہیرے جمع کرنے کے بعد میں نے پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے بھیڑ سے باندھ لیا۔ پھر میں بھیڑ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ دوپہر ہونے والی تھی، اس لیے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک بہت بڑا سیمرغ آ کر جھپٹا مار کر بھیڑ کو لے اڑا۔ اڑتے اڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اترا اور بھیڑ کو نوچ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے ڈھول پٹنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس قدر شور ہوا کہ سیمرغ بھیڑ کو چھوڑ کر واپس اڑ گیا۔ میں نے فوراً پگڑی کھولی اور بھیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ کپڑے خون میں لتڑے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اتنے میں جدھر سے شور آ رہا تھا ادھر سے ایک آدمی میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ بھڑ کر بھیڑ کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس نے ہیرے کہاں باقی رہے تھے، وہ تو میں پہلے ہی ہتھیا چکا تھا۔ جب تلاش کے باوجود کوئی ہیرا ہاتھ نہ آیا تو اس آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری اور اپنے بال نوچ کر بولا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میری ساری محنت عکارت گئی، یہ کیا معمہ ہے میرے خدا۔ میں اسے ڈھارس دینے کے لیے آگے بڑھا تو خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹنے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ صاحب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں۔ سوداگری میرا پیشہ ہے، اگر آپ میرے اس پہاڑ تک پہنچنے کا قصہ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے، کہیں گے کہ واقعی ایسی باتیں تو خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ میرا قصہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے پہلے میں اسے بیان کروں، آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ ہیرے قبول فرمائیے جو میں ازدہوں کی وادی سے چن کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بہت سے قیمتی ہیرے اسے پیش کیے۔ وہ ان کی چمک دمک، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اس سوداگر کے اور ساتھی بھی آ پہنچے۔ ان سب نے میرے گرد مجمع لگا لیا اور میری کہانی سننے لگے۔ پورا قصہ سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا اور بولے، سچ ہے، جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی آدمی کو ہیروں کی وادی میں جاتے اور پھر وہاں سے زندہ سلامت لوٹتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے، جہاں انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر لمبی تان کر سو گیا۔ اگلی صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے آخر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر ہم ایک خوشگوار جزیرے کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، جہاں بڑا گھنا جنگل تھا اور اتنے بڑے درخت تھے کہ ان کے سائے میں 100 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ کافور انہی درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کافور نکالنے والا کوئی نوکدار چیز سے درخت کے تنے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اس سوراخ میں سے ایک عرق ٹپک ٹپک کر نیچے رکھے ہوئے برتن میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس عرق کی جمی ہوئی شکل کو کافور کہتے ہیں۔ اس جزیرے میں گینڈا بھی پایا جاتا ہے جو کہ گدن کے نام سے بہت مشہور ہے۔ یہ وہاں میدانوں میں گائے بھینسوں کی طرح چرتا پھرتا ہے اور اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا سینگ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے سینگ کو 10 گز لمبا بتاتے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ گینڈا اتنا طاقتور جانور ہے کہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو ٹکر مار کر اپنے سینگ میں پرو دیتا ہے اور اٹھائے پھرتا ہے۔ جب ہاتھی اس کے سینگ کے اوپر ہی مر جاتا ہے اور دھوپ کی تیزی سے اس کی چربی پگھل پگھل کر بہتی ہے تو گینڈے کی آنکھوں میں پڑتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح مرے ہوئے ہاتھی اور اندھے گینڈے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے مسافروں اور سیاحوں سے سنی تھی
اور اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان باتوں میں کتنا جھوٹ اور کتنا زیادہ سچ ہے۔ وہاں میں نے کچھ ہیرے تو بہت بڑی قیمت پر فروخت کر دیے اور کچھ کے بدلے 1000 طرح کا عمدہ اور بکاؤ تجارتی مال خرید کر ایک جہاز پر لدا دیا۔ ہوا موافق دیکھ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور جزیروں کی سیر کرتے ہوئے مختلف بندرگاہوں میں ٹھہرتے ٹھہراتے آخر صحیح سلامت بصرے میں پہنچ گئے۔ وہاں چند دن سستا کر میں نے بغداد کا رستہ لیا اور جو ہیرے اور جواہرات تجارتی مال سے لدا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ میری واپسی کی خبر سنتے ہی دوست اور رشتہ دار آ کر جمع ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے انہیں بہت سے تحفے دیے، شہر کے محتاجوں کو کھانا کھلایا اور غریب آدمیوں کی خوب مدد کی۔ بغداد میں پہنچا تھا اور گھر کا آرام ملنا تھا۔ میں چند ہی دن میں سفر کی تمام مصیبتوں کو اور خطرات کو بھول گیا اور عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے گھر میں ہر وقت دوستوں کا مجمع سا لگا رہنے لگا۔ ہنسی مذاق ہوتا، دعوتیں اڑاتے، لوگ دور دور سے آ کر میرے سفر کا قصہ سنتے اور بہت ہی حیران ہو کر واپس جاتے۔ غرض یہ کہ یہ میرے دوسرے سفر کی کہانی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سوداگر چپ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، ہال اور فانوس روشن کیے گئے اور دسترخوان بچھایا گیا۔ سب لوگ اطمینان سے کھانے پینے لگے اور گپے اڑانے لگے۔ جب دعوت ختم ہوئی تو سوداگر نے اس سندباد حمال کو 100 اشرفیاں دیں اور کہا کہ کل ضرور آنا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اشرفیاں لے کر اس کو دعائیں دیتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے بھر میں وہ سوداگر کے حیرت انگیز سفر پر غور کرتا رہا۔ کبھی اسے رخ کا خیال آتا جو اتنا بڑا جانور تھا، کبھی ہیروں کی وادی یاد آتی جہاں پر بے پناہ اژدہوں کو دیکھا گیا تھا اور وہاں سے ہیرے سوداگر لے کر بھی آیا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر سویا اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر سوداگر کی حویلی کی طرف چل دیا۔ اس کے آنے پر سوداگر نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد مہمان آنا شروع ہو گئے۔ جب سب مہمان اکٹھے ہوئے تو سوداگر نے کہا کہ ایک بہت بڑی دعوت کی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے اگلے سفر کا قصہ بتاؤں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔